خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز 1 سے براہ راست بزم علم و عقیدت کا سیگمنٹ ہے۔ دونوں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی غلام دستگیر صاحب آپ کو السلام علیکم، علامہ مدنی رضا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج یوم ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ہم نے سحری میں بھی تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے کیا مجال حصہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی لفظ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، کیونکہ جن کی رضامندی سے سرکار راضی ہو جائیں اور سرکار کی راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے ہماری ماں، مومنوں کی ماں، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ مدنی رضا صاحب اسٹارٹ کیجئے حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ جو ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ابتدائی طور پر بڑے اچھے کلمات ارشاد فرمائے کہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اگر یہ ان نیک ہستیوں کی نگاہ ہم پر پڑ گئی نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم یہ ان کی بارگاہ میں جو حاضری دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات، آپ کے عادات و اطوار کی اس جھلک کو دیکھ کر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو دیکھ کر انتہا درجہ آپ سے محبت فرمائی، اور اس قدر محبت فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم قدم پر جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتی، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب زمانے کے لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں۔ جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے تو وہ وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ اپنا مال مجھ پر خرچ کر رہی تھی۔ مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا خدیجہ کے مال سے مجھے نفع حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابتدائی ایام تھے وحی کے، تو اس وقت بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیتے ہوئے آپ کے اخلاقی جو امور تھے ان کو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک فرمائے، حالانکہ آپ تو مسکینوں کا درد بانٹنے والے ہیں، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کلمات آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے تو اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قلبی تسلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو آگے کے مراحل میں آپ نے ساتھ دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت رکھا کرتی تھیں۔ اگر اس دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کیسی محبت فرمائی، تو اس کے چند کلمات تو بھی میں نے ابتداً ذکر کیے۔ دوسرا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں کسی اور سے کوئی نکاح نہیں کیا، اور اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کے ذریعے ہی اولاد عطا فرمائی، یہ بھی آپ کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے جتنی کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرتے تھے اس سے زیادہ کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، اور اس میں اتنی کثرت ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تو ہمیں ان پر رشک آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں سیدہ خدیجہ کی کیسی محبت ڈالی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ایک اور محبت کا انداز یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں تک کو تحائف پہنچایا کرتے تھے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جس سے یہ نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان جو محبت کا تعلق تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، اور یہ موجودہ دور کے اندر اگر ہم اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اس جوڑے کو، مبارک جوڑے کو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا لحاظ کر کے بی بی خدیجہ الکبریٰ ان سے محبت فرما رہی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسی ان پر شفقت فرما رہے ہیں۔ تو موجودہ دور میں بھی اگر اس سیرت کے پہلو کو اپنا لیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ جنتی گھرانہ اور پرسکون گھرانہ بن سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نکاح ہوا سرکار سے، عمر کا بھی فرق ہے، رشتہ یہاں سے جا رہا ہے، سامان تجارت لے جانے سے جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے، ایک وقار بھی ہے اس رشتے میں، ایک نفاست بھی ہے، ایک چاہت بھی ہے، ایک نیا جو ہے اس دور کے اندر ایک نئی رسم یا نیا رواج بھی ہے۔ کیا کہیں گے سرکار کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح یہ زمین پر فیصلہ ہوا تھا یا عرف عام میں جیسے ہم کہتے ہیں آسمان پہ فیصلہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ ہماری کہاں اوقات کے کی بات، بے شک، یعنی خدیجہ الکبریٰ کا مقام تو کیا عرفہ والا مقام، ان کی شہزادی کا مقام یہ ہے کہ شاعر نے کہا میں ان کی بات کروں، یہ کہاں میری اوقات، اللہ، کہ شان فاطمہ الزہرا حضور جانتے ہیں، واہ 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 واہ، کہ جن کی بیٹی کی شان یہ ہو کہ بروز محشر جب وہ جنت میں تشریف لے جائیں گی تو اہلیان محشر کو اعلان ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں شہزادی کونین جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں، اللہ، جن کے نواسے امام حسن مجتبیٰ ہوں، جن کے نواسے امام حسین پاک ہوں، تو وہ خدیجہ الکبریٰ۔ خیر وہ نکاح کی طرف ہم آتے ہیں کہ ان کی شان اور بہت عرفہ والا ہے، ام المومنین ہیں، حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عورت کا کوئی حق نہیں تھا، یعنی آقا علیہ السلام کی 25 سال عمر مبارک اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کم و بیش 40 سال، آپ نے اس رسم کو توڑا، کیونکہ رسول اللہ شارع بن کر تشریف لائے تھے، دین کو نافذ کرنا تھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ عورت جو بیوہ ہو جاتی تھی، اور خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی، اور جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، زندگی بھر اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، زندگی بھر وہ سفید کپڑے پہنے گی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے وہ عورت کو مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی کہ 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر اس کو کیا درجت دیا کہ تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، وہ مقام عطا فرمایا۔ اور آج بھی بدقسمت ہے، ایسی بدقسمتی کہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ جو پاکستان میں اکثریت ہے وہ ہندوستان سے آئیں، تو وہ سوچ، وہ ہندوانہ رواج، وہ غیر مسلم والا رواج، کہ آپ اندازہ لگائیے قبلہ کہ یہ ریئل میں نے معلومات کی ہیں، میں نے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اور اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی شاید میری بات کا انکار نہیں کریں گے کہ یہ ظلم ہوتا ہمارے معاشرے میں، یعنی حضور کی سیرت، خدیجہ الکبریٰ کی سیرت وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عورت بیوہ ہونا اور وہ ماں ہو بیٹے کی، وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو بچے کی رسم نہیں کرنے دیں گے اس کو ہار نہیں پہنانے دیں گے، یعنی بعض اوقات وہ عورت خود پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ نہیں میں کیا رہوں گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اب شگون ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھا رہا ہے، ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے، ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا۔ اچھا اسی طرح یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں انسان مطلب جو نکاح ہوا نا، مرد جب نکاح کرتا ہے، عورت جب نکاح کرتی ہے، یعنی مرد کسی عورت کو پسند کرے گا تو پہلے نمبر پر بدقسمتی ہے، یہ پہلے نمبر پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صورت کیسی ہے، حسن کیسا ہے، ظاہری صورت کو دیکھتا ہے۔ مرد کی یہ نفسیات ہے مرد کی کہ وہ ظاہری حسن کو دیکھے گا، اور عورت جب کسی مرد کو پسند کرتی ہے نا تو حسن کا نمبر دوسرا ہوتا ہے، پہلے وہ اس کی اوصاف دیکھتی ہے، اس کی شرافت دیکھتی ہے، اس کی دیانت داری دیکھتی ہے، اس کی امانت داری دیکھتی ہے، اس کا جو ہے ذمہ دار ہونا دیکھتی ہے۔ اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا، آپ نے کیا دیکھا کہ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، محنتی ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کیا دیکھا خدیجہ الکبریٰ نے، ام المومنین نے، کہ رسول اللہ غم کھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یعنی تعریف کیا ہے حضرت، آپ کو دنیا اچھا بول رہی ہے، آپ علامہ ہیں، فاہمہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، جو بھی ہیں، قبلہ بیوی تعریف کریں تب مزیداری ہے، کیوں بیوی خلوتوں کی تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنا نیک ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنا متقی ہے، کتنا ڈاکٹر ہے، کتنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتنا ڈاکٹر ہے، کتنا جو ہے نا کیا نام ہے وہ
तन्हाई के अंदर कितना पाकीज़ा रहता है, कितना नमाजी है, कितना परहेजगार है, कितना आशिक रसूल है, उसको पता होता है। अब आप सोचिए कि तन्हाई में जब वो एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा कहीं से तशरीफ़ लाए, और ये वो ज़माना था कि जो बेइज्जत नहीं हुई थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सर से लेकर पाँव तक चादर ज़ेबतन फरमाई और लेट गए। सुभान। उम्मुल मोमिनीन समझ गई। बीवी जो होती है ना, वो मिजाज सनाश होती है, उसको पता होता है कि मेरे शोहर का मिजाज कैसा है। तो वो सईदा आई और हुज़ूर की बारगाह में आकर कहा कि क्या हो गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं एक घाटी में गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर, एक सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की। हुज़ूर ने फरमाया, मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग हैं, उनके पास ना खाने को है ना पीने को है, उनके पास ना कपड़े हैं, तो ना मेरे पास कुछ था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। खदीजा कहने लगे, आप परेशान ना हो, आप जाइए मक्के के सरदारों को बुला कर लाइए। हुज़ूर इस्लाम मक्के के सरदारों को बुला कर लाए। जितनी अशरफिया थी ना, उलमा ने लिखा 80,000 ऊँटों की मालिक थी सईदा। वाह वाह। फरमाया सारी अशिया ढेर लगा दी। अशियों का इतनी अशरफियाँ थी कि रसूल जब उन अशरफियों के पास बैठे तो हुज़ूर का कद मुबारक नज़र नहीं आता था, चेहरा अनवर, यानी इतनी ऊँची इतनी ज़्यादा अशरफियाँ। और अहलियान मक्का को और सरदारों को गवाह बनाकर कहा, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने अपना माल मोहम्मद अरबी को दे दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ज़रा हम असर की नमाज़ बारी बारी पढ़ लेते हैं, चलते हैं हम ब्रेक की जानिब, आप भी पढ़ लें, मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।